السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور بہت برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ شرف آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائشیں آئے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹنے لگے تو اس عورت کو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پایا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہر کام پر صبر کرے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے وہ دونوں ہی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چل گئے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہ ہونا لکھا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اسے اولاد ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر تم نے فرمایا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے ہیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ شرط بھی قبول کر لی۔ پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا۔ پھر کسی نے بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کی ہی نام صدا اور جاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا
تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روکا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس کے جسم سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندے مجھ سے عشق کرتے ہیں، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کو نہ سوچا، اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود کو بھی بے پرواہ کر دے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، اور میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے حاجت پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے ہوئے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو دوستو، اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری زندگی میں عطا کر رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو آپ اپنی جان بھی دے دینے کو راضی ہو جائیں، پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔